الحمدللہ علی من قال اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والصلاۃ والسلام علی من صرح الآیہ انما الصدقات للفقراء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کہاں کہاں صرف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن پاک نے بڑی تفصیل کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ کس کس شخص کو دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ارشاد فرمایا کہ صدقات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہیں، اور ان کے لیے کہ جو اس کام پر مقرر ہیں عاملین، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے یعنی غیر مسلم، اور گردن چھڑانے میں اور تاوان والوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 8 مصارف قرآن نے بیان کیے ہیں، ان کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے۔ علماء کی تصریحات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جو تالیف قلوب والا مصرف تھا، یعنی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، اسلام کی طرف اس کو راغب کرنے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے، نرم رکھنے کے لیے اس کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، وہ علماء کے اجماع سے ساقط ہے۔ اب جو ہے وہ زکوٰۃ کے 7 مصرف ہیں جہاں پہ زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ 8واں مصرف جو ساقط ہو چکا ہے وہاں پہ زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکتی، یعنی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اگر دی تو ادا نہیں ہوگی، اگرچہ مقصد یہی ہو، کیونکہ اس وقت جو مقصود شرع تھا وہ اور تھا، وہ اب موجود نہیں ہے، لہٰذا غیر مسلم کو زکوٰۃ اگر دیں گے تو ادا نہیں ہوگی۔ تو 7 مصرف اس کی فتاوی ہندیہ کے حوالے سے مختصر طور پہ صراحت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پہلا شخص فقیر شرعی وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ مال ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار اس شخص کے پاس پیسے موجود نہیں ہوتے یا اس سے کم ہوتے ہیں، یا اگر اتنی مقدار میں پیسے ہوں بھی لیکن اس کی حاجات اصلیہ کے اندر، ضروریات زندگی کے اندر وہ پیسے مستغرق ہوتے ہیں، لہذا ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ شرعی فقیر ہے، مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور فقیر کے اندر بھی علماء نے فرمایا کہ کوشش کی جائے کہ جو اہل علم فقراء ہیں علماء، ان کے اوپر زکوٰۃ صرف کرنا یہ غیر اہل علم کے اوپر زکوٰۃ صرف کرنے سے زیادہ افضلیت کا باعث ہے۔ اور دوسرا شخص مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہوتا، شرعی اعتبار سے مسکین لوگوں کے سامنے سوال کر سکتا ہے، جبکہ فقیر کے لیے شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سوال دست دراز کرے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ تو مسکین کے پاس چونکہ کچھ نہیں ہوتا اس لیے اس کو سوال کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے، کپڑوں کے لیے، تو مسکین بھی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو بھی زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے۔ اور تیسرا شخص ہے عامل وہ شخص ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ، عشر وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، تو یہ شخص بھی اپنی ضرورت اور حاجت کے پیش نظر جتنی اس کی ضرورت ہو اس کے مطابق یہ زکوٰۃ کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ اور تیسرا شخص ہے مکاتب غلام، رقاب گردن کو بولتے ہیں، مراد وہ مکاتب غلام ہے جس نے اپنے آقا کے ساتھ کچھ پیسوں کے اوپر اپنی آزادی کو طے کیا ہو، تو وہ شخص بھی اپنی آزادی کے لیے زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے۔ اور 5واں شخص ہے غارم سے مراد وہ مقروض شخص ہے کہ اس کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہیں بچتا، یعنی اس کے پاس نصاب کی مقدار پیسے پھر باقی نہیں بچتے بلکہ اس سے کم بچتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے کسی اور بندے کے پاس پیسے تو موجود ہیں لیکن ملنے کی کوئی امید نہیں، تو ایسی صورت کے اندر ایسا جو مقروض شخص ہوگا وہ بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لے کر اپنے قرض کی ادائیگی یا جو ہے وہ اپنے معاملات کو درست کر سکتا ہے، یہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے۔ اور 6واں شخص ہے فی سبیل اللہ سے مراد وہ جو اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی راہ کے اندر وہ شخص ہے، علماء نے صراحت فرمائی سے حاجی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے غازی بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے طالب علم بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر ہے۔
تو یہ لوگ بھی مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ اور ساتواں مصرف ہے ابن السبیل، مسافر کے پاس بھی اگر مال موجود نہ ہو تو وہ بھی زکوٰۃ لے کر اپنے معاملات کو چلا سکتا ہے۔ مسافر وہ جو شرعی مسافر ہیں، تو جو مسافر بندہ ہوتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس پیسے موجود نہ ہو کہ جس کے ساتھ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی وسیلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اس شخص کے لیے زکوٰۃ لے کر اپنی ضرورت کو پورا کرنا شرعاً جائز ہوتا ہے۔ مسافر کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مسافر کے پاس اس کے گھر کے اندر اگرچہ لاکھوں روپے ہو، اگرچہ کروڑوں کا وہ مالک ہو، لیکن فی الحال جس جگہ وہ مسافر ہے وہاں اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پیسے اپنے گھر سے منگوا سکے، وصول کر سکے، لیکن ایمرجنسی اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کی بھی حاجت ہے، لہٰذا وہ شخص زکوٰۃ لے کر اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ اور مسافر کے اندر فی زمانہ چونکہ سہولیات کا سلسلہ ہے اور بینک اور اکاؤنٹ وغیرہ کا سلسلہ بھی موجود ہے، تو لہٰذا اگر کسی بندے کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ بآسانی وہاں سے پیسے نکلوا بھی سکتا ہے تو اس شخص کے لیے بھی زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ صورت ہے جس میں کوئی راستہ رہا ہی نہ ہو پیسے وصول کرنے کا۔ اور مسافر کے اندر ایک اور اہم بات علماء نے صراحت فرمائی ہے کہ اگر وہ شخص قرض لے کر اپنا ضروریات کو پوری کر سکتا ہو تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینے سے بہتر ہے کہ قرض لے کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے، پورا وہ کرے۔ تو قرض لے کر اگر وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے زکوٰۃ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو لہٰذا مسافر کو چاہیے کہ وہ اولاً یہ کوشش کرے کہ اپنے پیسوں تک کسی ذریعے سے رسائی حاصل کرے، اگر وہ نہ ہو تو قرض کی صورت اپنائے، اور اگر قرض بھی ممکن نہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ شخص زکوٰۃ لے کر اپنی ایمرجنسی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ 7 مصارف ہیں جو شریعت مطہرہ کی روح سے مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ 7 مصارف میں سے جو غلام والا مصرف ہے وہ بھی فی الحال موجود نہیں ہے، اسی طرح جو شرعی عاملین ہیں وہ بھی فی الحال جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ ہو، لیکن فی الحال یہ جو 5-6 مصرف ہیں انہی کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ صرف ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی کے اوپر بھی شرعی اعتبار سے زکوٰۃ صرف کرنا یہ درست نہیں ہے، اگر کریں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر اس کو اس کے اہل کے اندر صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔